انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں حافظ محمد حسین گولڑوی محرم الحرام کی ان پر نور ساعتوں میں آپ کے گوش گزار چند کلمات، اور بالخصوص ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ کربلا ظلم کے خلاف تحریک کا عنوان ہے۔ اور یقیناً یاد رکھیں کہ ایک رات جتنی مرضی تاریکی رات جتنی مرضی لمبی ہو جائے، لیکن بالآخر سویرا طلوع ہونا ہوتا ہے۔ اور میں نے جو ہے مقدس صاحب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے قل، اب اس میں کسی نے کوئی ترجمہ کیا، کسی نے کوئی ترجمہ کیا اپنے اپنے انداز میں۔ کسی نے کہا اے محبوب، اے محمد آپ کہہ دیں، کسی نے کہا اے محمد تم کہہ دو، اور کسی نے یہ کہا اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ تو کیا فرما دیجئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں سنو، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے میری امت سنو، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا۔ میں نے مکہ میں تبلیغ کی، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ میں نے مدینہ میں تبلیغ کی، کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ میں نے غاروں میں جا کر تبلیغ کی، میں نے پہاڑوں پر جا کر تبلیغ کی، میں نے کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ میں نے وادی طائف میں جا کر تبلیغ کی، پتھر برسائے گئے مجھ پر، لیکن میں نے صبر کیا، کوئی اجر طلب نہیں کیا، کچھ نہیں مانگا تم سے الا مگر۔ اب سنیں یہ کتنی خوبصورت بات، اگر میری بات ہو تو آپ اس بات کو رد کر سکتے ہیں، کسی اور کو عالم دین کی بات ہو، کسی کو مولوی مفتی کی بات ہو تو ہم اس کی بات کو رد کر سکتے ہیں، اس کا انکار کر سکتے ہیں، جی کرے تو مانے، نہ کرے تو اس کو تسلیم نہ کیا جائے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے، کسی دنیا دار کا قول نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے۔ اور رب فرما رہا ہے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نے لوگوں تم سے، اپنی امت سے فرما دیں کہ میں نے تم سے کچھ طلب نہیں کیا ہے، میں نے ہمیشہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں دیا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ اگر طلب کیا ہے مودۃ فی القربی، اگر تم سے کچھ مانگا ہے تو اپنی قرابت کی محبت کو مانگا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ میرے یہ اہل و عیال ہیں، یہ میری اہل بیت ہے۔ اللہم، اور کیوں نہ ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت جناب حسنین کریمین حضرت مولا کائنات حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو ایک چادر مبارک میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی باری تعالیٰ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے مالک کائنات یہ میری اہل بیت ہے۔ اور ادھر سرکار فرما رہے ہیں تم سے مانگا ہے تو صرف اتنا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور یہ محبت ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت۔ میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر محبت کی تمام حدیں آ کر ختم ہو جاتی ہیں، یعنی محبت جس مقام پر اکٹھی ہو جائے، ساری کی ساری محبتیں جس نقطہ عروج کو چھو لیں، محبت کی جس سدرہ کا انتہا ہو جائے، وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھرانے کے لیے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت، ان سے محبت کا لفظ نہیں، جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو نہیں، یعنی پڑھنے کو حکم نہیں ہے، پڑھنے سے تو مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جناب ایک مرتبہ پڑھ لی اور بس ہم ٹھیک ہے جی پڑھ لیے نماز، نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔
تو لہٰذا قائم کرنے کو حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لی اور اس کے بعد اللہ حافظ، نہیں، بلکہ قائم کرنے کا حکم ہے. اسی طرح مودت کا ذکر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اہل بیت کے ساتھ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اور یہ وہ اہل بیت ہے. اور میں عرض کرتا جاؤں کہ نہ صرف میدان کرب و بلا بلکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پورا کا پورا خانوادہ، یعنی آپ کی جد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پوری کے پورے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین اور آپ کے شہزادے شہزادیاں، یہ پورا خانوادہ جو اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں شامل ہے، بحمدہ تعالی آپ جس کو مرضی اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی ایسی خوشبوئیں آپ کو ملیں گی، ہر رنگ کی ایسی خوشبو ہوگی اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ کائنات میں کوئی اور میں یہاں پر عرض کرتا جاؤں کہ اس گھرانے کی مثال تو میں اتنا کہوں گا، قرآن تو ماشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھنے والا ہے. قرآن کا پڑھنے والے قاری تو آپ کو بے شمار ملیں گے، بڑے بڑے اچھے لہجوں میں قرآن پڑھنے والے ملیں گے، بڑے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنے والے ملیں گے. کوئی سبا عشرہ کا قاری ہے، کوئی اشاکی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی عراقی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حجازی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی حضر میں پڑھ رہا ہے، کوئی کسی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کسی انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مصری لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے. بڑے بڑے قراء ہیں، ہر ایک ڈیفرنٹ انداز میں، مختلف انداز میں قرآن پڑھتے ہیں. لیکن ناظرین یاد رکھیں، کائنات میں کوئی آپ کو ایسا قاری نہیں ملے گا جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت سنائے، جو نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرے. یہ وصف اور یہ خاصہ صرف اور صرف امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جو نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت سنا رہے ہیں. اور جہاں پر اتنے ظلم کیے گئے آپ کے ساتھ، اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی، آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ کو تو پیشکشیں بھی کی گئیں. اور آج میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور کا کوئی مولوی ملا مفتی ہوتا تو شاید یقیناً بلکہ وہ مشکل میں پڑ جاتا. اس نے کہا نا مجھے کیا ضرورت ہے اتنے جمیلوں میں پڑھنے کی، بس ٹھیک ہے ہاتھ ہی دینا ہے نا، بیعت ہی کرنی ہے تو کر لیتے ہیں. لیکن نہیں، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھکے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ حسین آپ کو تربیت جو تھی وہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو پشت پر سوار ہوتے دیکھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت خدا بندی بھی جوش میں آ گئی. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسہ آپ کی پشت پر سوار ہے، سجدے کو طویل کر دیا جائے. صحابہ جب نماز سے فارغ ہوئے عرض کی یا رسول اللہ کیا سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ آپ نے سجدے کو اتنا طویل کر دیا یا حالت سجدہ میں آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، نہ مجھ پر سجدے میں حالت سجدہ میں نہ وحی نازل ہو رہی تھی اور نہ ہی سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آیا ہے، بلکہ میرا نواسہ میری پشت پر سوار تھا. اور مجھ محمد کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میرا نواسہ میری پشت پر سوار ہو اور محمد سجدے سے سر کو اٹھا لے. اور یہ وہی نواسہ تھا کہ جو میدان کرب و بلا میں ظلم و بربریت کے انبار لگا دیے گئے. اور ناظرین آپ تاریخ اسلام دیکھ لیں، پوری کائنات کی تاریخ دیکھ لیں، ایسا معرکہ، ایسی جنگ، ایسا آج آپ کو ہرگز پوری کائنات میں ایسی مثال نہیں ملے گی. اور یاد رکھیں کہ جب انسان کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ تو یہ آگے مجھے اتنی مشکلات ہیں، مجھے ذبح کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا، اسے پتہ بھی ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں. یہ ظلم کے خلاف نواسۂ رسول نے ایک ایسی مثال قائم کر دی. ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم مختصر سی بریک ہوگی، اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ویلکم بیک، خوش آمدید ناظرین.
ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ہونے والے مظالم کا ذکر کر رہے تھے، اور میں جو عرض کر رہا تھا بریک سے قبل کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں 6 ماہ کے علی اصغر تک کو قربان کر دیا اور کہا اللہ کے حضور پیش کر دیا، اور آپ اندازہ فرما لیں کہ ادھر وہ یزیدی فوج، اور میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ یزیدی فوج کا وہ سپہ سالار ابن سعد امام علی مقام سے کہتا ہے کہ حسین اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ خانوادہ رسول کو عزت و احترام کے ساتھ، تزک و احتشام کے ساتھ واپس مدینے چھوڑ کر آئیں گے، کیونکہ حسین آپ جانتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے تو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاس تو فوجی بھی نہیں ہے جو آپ اس یزیدی فوج کا سامنا کر پائیں گے، ان کے پاس تو بڑا لاؤ و لشکر ہے اور ان کے پاس ساز و سامان بھی ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اب بھی وقت ہے، آپ سوچ لیں۔ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہو، بے شک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کیا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل تھا، اور میدان کرب و بلا میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم ہونے والا ہے، آپ جانتے تھے نواسۂ رسول سب کچھ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، بس یہ اسی خیر البشر کے، اسی نانا کے نواسے ہیں جو سب کچھ جاننے کے باوجود اس کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے ہر میدان میں ہر بندے کو قربان کرتے ہوئے، اور 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 72 سال کا حبیب ابن مظاہر تک کو قربان کر دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہے جو نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تربیت کی، اور ادھر وہ کہا جا رہا ہے کہ حسین اب بھی وقت ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں خانوادہ رسول کو عزت و احترام کے ساتھ چھوڑ کے آئیں گے، آپ کے پاس تو آلات جنگ بھی نہیں ہے، حرب جنگ آپ کے ساتھ نہیں ہے، خواتین کا ساتھ ہے، بچوں کا ساتھ ہے، خوراک کی قلت ہے، پانی کی بندش ہے، تو آپ کس طرح، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کس طرح مقابلہ کر پائیں گے؟ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ بندش رزق و آپ کیا ہے، یہ فرط و زیر فلک رہا ہے، میری حکومت کا دائرہ تو، تم مجھے پیشکشیں کر رہے ہو کہ جناب آپ کو یہ فلاں آفر دی جا رہی ہے، بس آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ فرمایا کہ یہ بندش رزق و آپ کیا ہے، مجھ پر جو پانی بند کیا جا رہا ہے، یہ رزق بند کیا جا رہا ہے، یہ سنو۔ شاعر نے کیا خوبصورت، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا وجدان، شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ یہ بندش رزق و آپ کیا ہے، یہ فرط و زیر فلک رہا ہے، میری حکومت کا دائرہ تو سریر جنت سلک رہا ہے، اور مجھے ڈرا رہا ہے تو بھی، تیرا مقدر بھٹک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے، اور مجھے اکیلا سمجھنے والوں سبھی زمانوں کا زین ہوں میں، جو رزق تقسیم کر رہا ہے محمد کا بیٹا حسین ہوں میں۔ یہ وہ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ 9 محرم الحرام دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح سارے کے سارے ظلم کی انتہا ہو جانی ہے یہاں پر، جب آپ تشریف لے کر آئے تو قافلے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے، تو انہوں نے عرض کیا حضور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رک جاتے ہیں، اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو عرض کی حضور اس جگہ کا نام نینوا ہے، اس جگہ کا نام نینوا ہے۔ تو نواسۂ رسول امام علی مقام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، اپنے جانثاران سے فرمایا یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ظلم کی انتہا ہو جائے گی، وہ ادھر ظلم کرتے رہیں گے، ادھر ہم صبر کرتے رہیں گے، اور آپ نے خیمے لگا دیے، اور 9 محرم الحرام کی رات جب آئی تو نواسۂ رسول امام علی مقام نے فرمایا کہ جو کوئی جانا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، جا سکتا ہے، جو کوئی جانا چاہتا ہے اسے اجازت ہے، میں حسین بروز محشر اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے شفاعت دلواؤں گا، شفاعت کرواؤں گا، جو کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھا، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ صبح ہم نے راہ خدا میں شہید ہو جانا ہے، لیکن کیا ہے کوئی بھی اپنے تمام کے تمام جانثاران اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عباس چراغوں کو گل کر دیا جائے، بجھا دیے جائیں،
یہ نہ ہو کہ میرے سامنے شرمندگی کی وجہ سے کوئی نہ اٹھ رہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا چراغ بجھا دیے جائیں۔ چراغ بجھانے کے بعد جب دوبارہ جلائے گئے تو دیکھا ہر کوئی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم اگر آج یہاں سے چلے جاتے تو بروز محشر آپ کے نانا کو ہم نے کیا جواب دینا تھا؟ کیا کہ آپ کے نواسے کو ہم میدان کرب و بلا میں اس ظلم کے مقابلے کے لیے ہم تنہا چھوڑ کر آ گئے۔ اے نواسہ رسول ہم آپ کی راہ پہ، آپ کی گرد راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اپنی جانوں کے نذرانوں کی فکر نہیں ہے، ہم تو آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کیا تھا امام علی مقام؟ میں جو اب نقطہ یہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف اتنا ہے کہ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام سب کچھ جاننے کے باوجود یعنی ایک شخص ہے اسے پتہ ہے کہ میں اگر روڈ پہ نکلوں گا میرے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کچھ زیادہ پریشانی کا مسئلہ بن جائے گا یا میرے لیے پریشانی ہوگی، اہل و عیال کے لیے پریشانی ہوگی تو میں ہاسپٹل چلا جاؤں گا، میرے ساتھ یہ ظلم ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ انسان اپنے گھر سے کبھی بھی نہیں نکلے گا، وہ اس سفر پر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ لیکن قربان جائیں نواز حسین تیری عظمت پر کہ تجھے علم بھی ہے، پتہ بھی ہے، جاننے کے باوجود آپ میدان کرب و بلا میں نکلے۔ وہ کس لیے نکلے؟ کہ کلمہ حق کی بقا کے لیے نکلے۔ آج کلمہ تو ہم سب نے پڑھ لیا ہے، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کلمہ کے جس طرح ایک عمارت بنائی جاتی ہے، ایک عمارت بنتی ہے تو ہر کوئی دیکھتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑی خوبصورت عمارت بنی ہے، اس میں جناب طرح طرح کے وہ ٹائلیں لگائی گئی ہیں، اس میں اتنا کام ہوا ہے، یہ پتھر لگایا گیا ہے، یہ فلاں کام ہو گیا، اس میں اتنا پیسہ لگا ہے، یہ بڑی خوبصورت عالی شان بلڈنگ ہے، محل ہے، تو وہ تو سارے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ توجہ رکھا کریں، غور کیا کریں، فکر کیا کریں کہ بلڈنگ محل کی تو سب تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ ان پتھروں کو بھی یاد رکھا کریں جن پتھروں کی بنیاد یعنی جن کی بنیاد پر یہ تمام کی تمام بلڈنگ کھڑی ہے، یہ عمارت کھڑی ہے، اصل میں وہ پس پشت وہ پتھر جو ہیں جن پر یہ ساری کی ساری بلڈنگ موجود ہے، اصل بیسک جو ہے وہ بنیاد جو ہے وہ پتھر ہیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آج ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن کلمے کی بقا کیا ہے؟ اسی لیے تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرما دیا نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد یعنی سر دے دیا، نہ دیا دست یعنی اپنا ہاتھ، در دست یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ دین کی جو بقا ہے، جو بنا ہے، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھ لیں۔ اور پھر کیا ہے، ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارا اور بالخصوص ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی یہ مظالم ہیں یزید کے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خوش آمدید ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اس ظلم کی داستاں کا، اور یہ کیوں نہ ہو، یاد رکھیں یزید نے اتنے ظلم کیے اس گھرانے کے ساتھ، اتنے ظلم کیے کہ میدان کربلا یعنی 10 محرم الحرام کے بعد یہ جو لٹا پھٹا قافلہ جو باقی رہ گئے تھے، جس کی قیادت سیدہ کائنات حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ فرما رہی تھیں، اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ کے قیادت، اور حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے اور رسیوں میں جن کو جکڑا گیا، زنجیریں باندھی گئیں، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو جب لے کر گئے، اس لٹے پٹے قافلے کو لے کر جا رہے ہیں یزیدی دربار میں، تو وہاں پر اعلان کیا جا چکا تھا، لوگوں کو یہ اعلان کیا جا چکا ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا چکی ہے کہ یہ ریاست کے کچھ ایسے افراد ہیں
کہ جو ریاست کے باغی ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے، آپ اندازہ فرما لیں کہ اس نے کیسے کیسے ظلم کیے ہیں اس گھرانے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کے کچھ باغی ہیں تو انہوں نے بغاوت کی ہے، لہٰذا ان باغیوں کے سر جا رہے ہیں۔ جو کائنات کے مالک و مختار ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاست کے باغی ہیں، انہوں نے بغاوت کی ہے تو لہٰذا یہ ان باغیوں کے سر جا رہے ہیں۔ نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لے کر جا رہے ہیں، پورے قافلے کو، سر جو ہے وہ تن سے جدا ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور ادھر یزید نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کا حرم جو ہے وہ تم پر حلال ہے، جو چاہو کر لو۔ اپنی یزیدی فوج سے کہا، اپنی فوج سے کہا کہ جو چاہو تم پر حلال ہے، تمہیں جو چاہو کر لو 3 دن کے لیے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی تھے، تو وہ اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قرب انہیں نصیب تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تھپڑ مارے گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان نہ ہوئی، اور گھوڑے باندھے گئے، وہاں پر خچر باندھے گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت کو، اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ یہ کیا کم ظلم ہے؟ اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام کے ساتھ، اس گھرانے کے ساتھ، اور مسجد نبی جس طرح بھی میں ذکر کر رہا تھا، مسجد نبی کے اندر 3 دن گھوڑے باندھے گئے، خچر باندھے گئے، اور ایک صحابی نبینا صحابی تھے، وہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ یزیدی فوج جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر گھس آئی ہے، تو وہ کیا ہوا کہ وہ ممبر کے پاس، ممبر رسول کے پاس چھپ گئے، تو وہاں پر اذان نہ ہوتی تھی کیونکہ وہاں پر گھوڑے باندھ دیے گئے تھے، یزیدی فوج نے اپنا قبضہ جما رکھا تھا اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے ان پر۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ جس وقت اذان کا وقت ہوتا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر مبارک سے اذان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی، اذان کی آواز آتی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ ادھر ظلم کے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ اتنا ظلم صرف اس خانوادے کے ساتھ نہیں ہے، اور ادھر جب نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس وہاں پر پیش ہوتا ہے یزیدی دربار میں، اور ادھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کو دیکھ کر یزید کہتا ہے کہ آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے، اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لب و رخسار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شہزادے کے لب و رخسار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر وہ چھڑی مار رہا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ جب اس نے چھڑی لگائی تو ایک آواز آتی ہے، وہ آواز کیا تھی کہ ارے ظالم، کچھ تو خدا کا خوف کر، کچھ تو حیا کر۔ یہ وہ لب ہیں کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، جن کو چوما کرتے تھے، یہ وہ لب و رخسار ہیں۔ تو کچھ تو خدا کا خوف کر، کچھ تو خیال کر لے کہ یہ وہ نواسۂ رسول ہیں کہ جن کے گھرانے کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، ادھر قافلہ جا رہا ہے، اور قافلہ جا رہا ہے سیدہ کائنات حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں۔ آپ کی قیادت میں جب قافلہ جا رہا ہے، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو کسی نے نیکی کی، ایک بڑھیا خاتون تھی، اس نے کچھ کپڑے، کچھ تحائف اور کچھ پانی اور کچھ کھجوریں بھیج دیں کہ یہ مسافر ہیں، تو ان کے لیے کچھ عذرائے محبت یا عقیدت کچھ چیزیں بھیجیں۔ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا کہ جس بی بی نے یہ بھیجا ہے اس سے بلایا جائے۔ جب اسے لایا گیا تو کہا بی بی، اس پورے سفر میں تو نے ہمارے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے، مسافروں کے ساتھ، اللہ تیرا بھلا کرے۔ تو مجھے یہ بتا کہ ہم تو مسافر ہیں اور قیدی ہیں، بتا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی دعا کروانا چاہتی ہے تو بتا، ہم تیرے لیے دعا کر دیں۔ تو اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ بی بی، میں جب بچپنے میں ایک گھر کی خادمہ تھی، وہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ تھا، میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی خادمہ تھی اور اس گھر میں خدمت کیا کرتی تھی۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گی کہ آپ دعا فرما دیں کہ
کہ اس گھرانے میں جب میں خدمت کرتی تھی اس گھرانے کی، تو ان کے صاحبزادے صاحبزادیاں تھیں، اور ان کا نام حسنین کریمین تھا، بھائی کا نام حسن تھا، چھوٹے کا نام حسین تھا، ان کی صاحبزادی کا نام زینب تھا۔ تو آپ دعا میرے لیے فرما دیں، اگر آپ کرم فرمانا چاہتی ہیں، میرے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں، تو دعا آپ صرف اتنی فرما دیں کہ میں جس گھرانے کی خادمہ تھی، وہ بچے تھے حسن و حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ دعا فرمائیں کہ میں مرنے سے پہلے، میری یہ خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے ان کی زیارت کر لوں۔ بس اتنا کہنا تھا، تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ نے اس خاتون، بڑھیا خاتون سے فرمایا کہ بی بی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ اس بی بی خاتون نے کہا، بڑھی عورت نے، کہ بی بی جان یہ فرمائیں کیسے قبول ہو گئی؟ تو آپ نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا، جس گھر کی تو خادمہ تھی اور جس زینب کا تو ذکر کر رہی ہے، وہ جو چھوٹی تھی، جس زینب کا تو ذکر کر رہی ہے، وہ دیکھ، وہ جو حسنین کریمین کا ذکر کر رہی تھی، وہ سر جو دیکھ رہی ہے نیزے کی نوک پر، وہ سر حسین کا ہے، اور یہ جو لٹی پٹی تیرے سامنے کھڑی ہے، یہ وہ زینب ہے جس گھر کی تو خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ کیا کیا نہ ظلم ہوئے، کیا کیا نہ ظلم ہوئے۔ کسی بیمار کو زنجیر، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، اور دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہو شہیدوں کی طہارت پر، دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہو شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے، لیکن آپ اندازہ فرما لیں کہ اس یزید نے ایسے ایسے ظلم کر دیے، اتنے ظلم کیے، اتنے ظلم کیے کہ کائنات میں کوئی ایسا ظلم کرنے والا نہیں ملے گا، اور نہ یزید جیسا کوئی ظالم ملے گا، اور نہ حسین جیسا کوئی صبر کرنے والا ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔